حضرات محترم، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اللہ کی کرم نوازی پر، اللہ کریم کی عنایات پر۔ قرآن پاک کی پہلی سورت اور پہلی آیت اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تعریف کے لائق اللہ کریم کی ذات، عبادت کے لائق اللہ کریم کی ذات، بندگی کے لائق اللہ کریم کی ذات، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی معبود ہے۔ اس خدا کی بندگی جو لائق ہے اس بندگی کے، وہی معبود، وہی برحق اللہ کریم کی ذات اقدس۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کے لائق اللہ کریم کی ذات اقدس اور عبادت کا مغز دعا ہے۔ آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعا کے فائدے کیا ہیں، دعا کی قبولیت کے مقامات کیا ہیں، اور دعا کرنے کے اوقات کیا ہیں۔ دعا کے آداب علماء مفسرین محققین نے 10 بیان کیے ہیں۔ فرمایا دعا کے آداب یہ ہیں کہ دعا کے وقت چاہیے کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوں، دونوں ہاتھوں میں کچھ فاصلہ نہ ہو، نہ بہت اونچے ہوں اور نہ بہت نیچے ہوں، کندھے کے مقابل ہوں، اور دعا کے بعد ہاتھ منہ پر پھیر لیے جائیں۔ دوسرے نمبر پر دعا کی قبولیت کا راز رزق حلال میں ہے۔ تیسرے نمبر پر دعا آسمان کے دروازوں کی کنجی ہے اور رزق حلال اس کنجی کے دانتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر دعا کے وقت دل حاضر ہونا چاہیے۔ 5ویں نمبر پر دعا صرف اپنے لیے ہی نہیں مانگنی بلکہ سب مسلمانوں کے لیے مانگنی چاہیے۔ 6 نمبر پر دعا کی قبولیت کی قوی امید ہونی چاہیے، نا امید کی دعا قطعاً قبول نہیں۔ 7ویں نمبر پر دعا اپنی ذات سے شروع کرنی چاہیے۔ 8ویں نمبر پر دعا کے وقت اپنے مقصد کو دھیان میں رکھے۔ اور 9ویں نمبر پر دعا میں جس قدر اخلاص زیادہ ہو اس قدر قبولیت زیادہ ہوگی۔ اور 10ویں نمبر پر طریقہ دعا یہ ہے، دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ابتدا میں اللہ کریم کی حمد و ثنا ہو، اس ذات کبریا کی حمد و ثنا ہو، پھر درود پاک ہو، پھر رب کریم کے حضور اپنی حاجات پیش کرے، گناہوں سے توبہ کرے، پھر درود شریف پر ہی دعا ختم کرے۔ دعا کی قبولیت کے مقامات کون سے ہیں، کس کس مقام پر اللہ کریم دعا جلد قبول فرماتا ہے، اس کی بھی 13 اقسام ہیں۔ جس مقام پر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کریم قبول فرماتا ہے، ان مقامات کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ پہلے نمبر پر بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتے ہی اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے، وہی قبولیت کا مقام، پہلا مقام۔ دوسرا مقام طواف کے دوران بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے اس دوران طواف میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تیسرے نمبر پر خانہ کعبہ شریف میں اس کے ساتھ ہی جہاں زمزم کا کنواں ہے اس کے پاس کھڑے ہو کر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آب زمزم پیتے ہوئے دعا کرے۔ 5ویں نمبر پر صفا اور مروہ پر، صفا پر بھی کھڑے ہو کر جو دعا مانگے وہ بھی قبول ہے، مروہ پر کھڑے ہو کر دعا مانگے وہ بھی قبول ہے۔ 6 نمبر پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے۔ 7ویں نمبر پر مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر دعا، وہ بھی اللہ کریم جلد قبول فرماتا ہے۔ 8ویں نمبر پر عرفات میں، 9ویں نمبر پر مزدلفہ میں، اور 10ویں نمبر پر مینا میں، 11ویں نمبر پر جمرات کے پاس،
اور 12ویں نمبر پر انبیاء علیہم السلام کے مزارات پر کھڑے ہو کر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور 13ویں نمبر پر بزرگان دین کے قبروں کے قریب کھڑے ہو کر جو شخص بھی دعا مانگے اللہ قبول فرماتا ہے۔ دعا کے اوقات کیا ہیں، کس کس وقت میں دعا مانگنی چاہیے، تو وہ بھی میں عرض کر دوں کہ دعا کے بھی اوقات ہیں۔ کچھ ایسے اوقات بھی ہیں کہ جن اوقات میں دعا نہیں کرنی چاہیے، اور کچھ ایسے اوقات ہیں کہ جس اوقات میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے اللہ کریم۔ تو پہلے نمبر پر جمعہ میں 2 خطبوں کے درمیان، مگر ہاتھ اٹھا کر نہیں بلکہ جی ہی میں یعنی دل ہی میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے، یعنی 2 خطبوں کے درمیان دعا مانگنا قبولیت کا وقت ہے۔ دوسرے نمبر پر خطبہ اور نماز کے درمیان دعا مانگنے کا وقت ہے۔ تیسرے نمبر پر جمعہ کے دن سورج غروب ہوتے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ چوتھے نمبر پر ماہ رمضان شریف میں افطاری اور سحری کے وقت، دونوں وقتوں میں، سحری کے وقت پر بھی اور افطاری کے وقت میں دعا مانگنی چاہیے، وہ قبولیت کا وقت ہے۔ 5ویں نمبر پر ہر رات کے آخری حصے کے وقت، رات کے انتہائی حصے میں، رات کے آخری حصے میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور اذان کے وقت، اذان دیتے ہوئے جو بھی دعا مانگی جائے وہ بھی اللہ کریم قبول فرماتا ہے۔ 7ویں نمبر پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اول سے لے کر آخر تک جب قرآن مکمل ہو جائے تو ختم قرآن پر بھی جو دعا مانگی جائے اللہ کریم قبول فرماتا ہے۔ اذان کے بعد دعا مانگنے کا وقت ہے، اور فرض نمازوں کے بعد بھی دعا مانگنے کا وقت ہے۔ اور شب قدر میں بھی، قدر والی رات میں بھی، شعبان 15 شعبان والی رات، اس رات بھی، اور معراج کی رات میں بھی دعا مانگنے کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں، کن لوگوں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تل کا عشر کاملہ، 10 ایسے شخص ہیں کہ جن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے سر فہرست پہلے نمبر پر والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ کریم زیادہ قبول فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت۔ تیسرے نمبر پر عادل بادشاہ کی دعا۔ چوتھے نمبر پر مظلوم کی دعا۔ 5ویں نمبر پر مسافر کی دعا۔ 6 نمبر پر بیمار کی دعا۔ 7ویں نمبر پر گھر پہنچنے سے پہلے حاجی کی دعا۔ 8ویں نمبر پر مسلمان کے پس پشت اس کے حق میں دعا کرنا۔ 9ویں نمبر پر مجاہد کی دعا، اور 10ویں نمبر پر ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ یہ 10 ایسے افراد ہیں کہ جن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور دعا کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ دعا کے اوقات بھی میں نے بتائے، دعا کس کی زیادہ قبول ہوتی ہے وہ بھی میں نے بتائے، دعا کے آداب بھی میں نے بتائے۔ دعا کے فائدے کیا ہیں؟ دعا کے فائدے عرض کر دوں۔ دعا کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ دعا سے محبت خداوندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دعا سے اطاعت خداوندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دعا رب کائنات کو پیاری ہے، دعا سے آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، دعا سے اظہار بندگی ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا سے رب کائنات کی رحمتیں قائم رہتی ہیں۔ دعا سے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، ایک کام تمہارا ہے، ایک کام ہمارا ہے، تمہارا کام ہے دعا مانگنا، ہمارا کام ہے دعا کو قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے حیا فرماتا ہے کہ بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ اللہ کریم واپس خالی لوٹائے۔ اللہ کریم اس سے حیا فرماتا ہے، جو شخص بھی ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ کریم اٹھے ہوئے ان ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ۔